بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوئی ہے کہ اے اللہ ہمیں شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر لمحہ ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں شعبان المعظم کی برکتیں، راحتیں، عزتیں، عظمتیں بھی عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی رحمتیں، وسعتیں، مغفرتیں اور ہمارے گناہوں کی معافیاں اور جہنم کی آگ سے آزادی بھی عطا فرمائے۔ بلا شبہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہر مسلمان بلکہ ہر وہ انسان جو درد دل رکھتا ہے وہ رنجیدہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کو الاقصی میں رمضان المبارک کے دوران عبادت کرنے کی اسرائیل اجازت نہیں دے گا۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا معاملہ وہاں جو اس وقت قحط کا سماں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، سپلائی جو سامان جتنا بھی جا رہا ہے وہ یا مصر میں پڑا ہوا ہے یا سمندر میں ہے، ابھی تک اس طرح فلسطینیوں کو، غزہ کے لوگوں کو نہیں مل رہا جس طرح ان کا حق ہے۔ حق تو دور کی بات ہے، ان غریبوں کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے۔ عالم اسلام میں بھی یہ تڑپ تو ہے کہ کچھ کیا جائے، لیکن ایک بے بسی کسی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ ان حالات میں جب کہ رمضان المبارک قریب ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں اور اپنی دعاؤں میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت جو ہے وہ بنایا ہے۔ رمضان المبارک میں ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جو چیزیں رمضان روزے میں استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں، جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یورپی ممالک اور وہ ممالک جہاں پر اسلام کی کوئی یا مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں ہے یا وہاں پر کوئی مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، وہاں بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل جو چیزیں رمضان روزے میں استعمال ہوتی ہیں، دودھ ہے، چینی ہے، شربت ہے، آٹا ہے، بیسن ہے، وہاں پر باقاعدہ کھجور ہے، باقاعدہ سیل لگ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی تو الحمدللہ کل وزیر اعظم پاکستان حلف بھی اٹھا لیں گے، پنجاب میں حکومت بن گئی ہے، سندھ میں بن گئی، خیبر پختونخوا میں بن گئی، بلوچستان میں بن گئی۔ تو جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دوران مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ پنجاب میں اس حوالے سے رمضان پیکج کا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے اور اطلاعات ہیں کہ اس کی تقسیم بھی شروع ہو گئی ہے۔ اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک میٹنگ میں جو ان کی ایک ویڈیو آئی ہے اس میں یہ بات کہی ہے کہ بلا تفریق یہ سب کو ملے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ روزے دار تو سب ہیں، وہ پی ٹی آئی والا بھی ہے، وہ مسلم لیگ والا بھی ہے، وہ پیپلز پارٹی والا بھی ہے، پاکستانی بھی سب ہیں۔ اگر کوئی پارٹی نے ماضی کے اندر ایسی غلطی کی ہے کہ جو عوامی فلاح کی بات ہے یا عوام کے لیے کوئی ریلیف کی بات ہے، اس میں وہ اپنے لوگوں کو صرف نوازے اور دوسروں کو جو ہے وہ اگنور کرے، تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ہم یہ امید کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں چاروں وزرائے اعلیٰ یہی بات جو ہے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہی ہے اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور بلا تفریق صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی پاکستان کے مجبور اور غریب اور بیچارے مہنگائی سے مارے ہوئے لوگوں کی مدد کریں گے۔ ایک تو ہے امداد اور ایک ہے مہنگائی مصنوعی۔ چلیے امداد بہت اچھی بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو مصنوعی مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی لازم ہے۔ اس میں اب دو ذمہ داریاں ہیں، ایک تاجروں کی ذمہ داری ہے اور ایک حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تاجر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس بات کا احساس رکھے کہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس میں 1 روپیہ خرچ کرنا کئی گنا اجر کا سبب ہے۔ ہاں، لہذا میں اپنے منافع میں اعتدال رکھوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے تجار جو ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے بڑا راشن تقسیم کر دیا، پرائیویٹ میں بات کر رہا ہوں، حکومت کی تو ذمہ داری ہے، اس نے کرنا ہے، کرے گی، لیکن جو ہمارے پرائیویٹ بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، بڑی سبیلیں بھی لگاتے ہیں، بڑا اناج بھی تقسیم کرتے ہیں، اگر وہ اس کی بجائے وہ جو چینی، آٹا، سبزی، گوشت، پھل، دودھ جو روزے میں روزمرہ استعمال ہوتی ہے، بیسن، اس میں لوگوں کو ریلیف دے دیں اور اس کی قیمت نہ بڑھائیں، اپنے منافع میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ اجر کا سبب ہوگا۔ بلا شبہ روزے دار کا روزہ کھلوانا یہ ثواب کا کام ہے اور اس پر بڑا اجر ہے، یعنی اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک شخص پورا دن روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور ایک شخص صرف ایک کھجور سے اس کا روزہ کھلوا دے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس روزہ رکھنے والے کے لیے اجر ہے۔ لیکن اگر آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص روزے دار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دودھ کے ساتھ روزہ کھولے، کھجور کے ساتھ کھولے، شربت کے ساتھ کھولے، اور آپ نے مہنگائی اس قدر کر دی ہے کہ اس کے لیے یہ چیز ناممکن ہو گئی ہے، تو پھر آپ یاد رکھیے اس کی پکڑ بھی اللہ کے ہاں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ڈی سی کا نظام ہے، اس کے تحت اے سی صاحبان ہیں، ہماری پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں، ان سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر انتظامیہ، لوکل سطح کی انتظامیہ جو ہے وہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے مہنگائی، کسی کو ناجائز منافع نہیں لینے دینا، ہم نے کسی کو لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دینا، تو واقعی ہی مہنگائی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہمارے ہاں تو معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کرتی ہیں، جو مارکیٹ کمیٹیاں پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں، مجھے معلومات نہیں ہیں۔ لہذا میری گزارش ہوگی میاں شہباز شریف صاحب سے، جو کل وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیں گے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ سے، سرفراز بگٹی صاحب سے، ہمارے جو دوست مراد علی شاہ صاحب ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، کہ اپنے لوگوں پر توجہ دیں اور مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور رمضان المبارک کے لیے لوگوں کو آسانی پیدا کریں۔ ناظرین، پوری دنیا سے مسلمان حج و عمرہ کے لیے حرمین شریفین جاتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ چند ماہ سے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جھنڈے لے جاتے ہیں، بینر لے جاتے ہیں اور وہ حرم میں اس کو کھول دیتے ہیں اور یا وہاں نعرے بازی کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت عیب کی بات ہے، اس لیے
کہ حرمین شریفین تمام مسلمانوں کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو وہاں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ اگر بالفرض ہم صرف اسلامی ممالک کی بات کر لیتے ہیں، ابھی یورپ، امریکہ، برطانیہ کی نہیں کرتے، تو 57 اسلامی ممالک ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف فقہاء کے ماننے والے، مختلف مذاہب کے ماننے والے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، پھر آگے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کیا لمبا چوڑا نظام ہے۔ اگر سعودی عرب کی حکومت یہ اجازت دے دے تو حرمین شریفین میں کس قدر فساد برپا ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف شیعہ اپنے نعرے لگا رہے ہوں گے، دوسری طرف حنفی اپنے نعرے لگا رہے ہوں گے، تیسری طرف سنی اپنا نعرہ لگا رہا ہوگا، حنبلی اپنے نعرے لگا رہا ہوگا، کسی نے پاکستان کا پرچم وہاں اٹھایا ہوگا، کسی نے فلسطین کا، کسی نے ملیشیا کا، کسی نے انڈونیشیا کا، کسی نے، اور پھر جو مسلمان یورپ سے آئیں گے، انڈیا سے آئیں گے، وہ بھی اپنے پرچم لے، تو ایک ایسا فساد برپا ہو جائے گا کہ جس سے اس شہر کا امن بھی اور جو زائرین وہاں جا رہے ہیں ان کی عبادت بھی جو ہے وہ غارت ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے جو قوانین وضع کیے ہیں حج و عمرہ کرنے والے ان قوانین کی جو ہے پاسداری کرے۔ آپ اللہ کے گھر عبادت کے لیے گئے ہیں، سیاست کے لیے نہیں گئے ہیں۔ آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا ہے کہ آپ، نہ شریعت نے دیا ہے کہ آپ حرمین شریفین میں سارے کام چھوڑ کے سیاسی نعرے لگانے شروع کر دیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ دوران طواف اور روزہ اطہر پہ حاضری کے وقت جس انداز سے وہاں پر، میں کیا آپ کے سامنے رکھوں، سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ وہاں تو ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ اس پہ فوکس ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں، عبادت کے لیے آیا ہوں۔ جیسا کہ امام حرمین الشیخ عبد الرحمن السدیس نے پچھلے دنوں کہا، حرم شریف میں، حرم مکہ میں تو ایک ہی نعرہ چلے گا، اور وہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ نعرہ چلے گا، یہ صدا بلند ہوگی، اور کوئی صدا بلند نہیں ہوگی۔ لہذا پاکستان سے بھی اور دنیا بھر سے جو زائرین عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا حج کی تیاری کر رہے ہیں، پاکستان علماء کونسل نے، دارالافتاء پاکستان نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا سیاسی نعرہ، وہاں پر کوئی ایسی صورتحال، ایسی کیفیت کہ جو وہاں کے امن کو خراب کرے، اختیار نہ کرے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور سعودی حکومت اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے تو پھر یہ سعودی حکومت کا اختیار ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے نمٹے جو وہاں کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ارض حرمین شریفین کے دروازے کھول دے اور ہمیں وہاں کے احترام کی اور وہاں کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پاکستان میں حجاج اکرام کے لیے رمضان المبارک اور اس کے بعد پرائیویٹ سرکاری سطح پر تو تربیتی عمل شروع ہے، پرائیویٹ سطح پر بھی جو تربیتی عمل ہے اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حاجی، ہمارا زائر جب وہ وہاں پر جائے تو وہ انتہائی نظم و ضبط کا خیال رکھے،
کسی صورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وہاں کا امن، وہاں کا نظم و ضبط، وہاں کی جو ہے صورتحال خراب ہو، یا سعودی حکومت کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہو۔ سعودی عرب کی حکومت نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی قیادت میں بلا شبہ جو زائرین کے لیے، حجاج کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں اور دے رہے ہیں، وہ قابل قدر ہیں اور ہم اس پر تحسین کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اس حوالے سے بات ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔